الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد وقال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس له بينه وبين الله حجاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں اور عزیزوں، بزرگوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تمام دوست احباب، میں اس جمعہ میں آپ کے سامنے ایک اہم مضمون کو لے کر کے بیٹھا ہوں اور تقریباً 2-3 ہفتے سے آپ کے سامنے میرا بیان نہیں آ رہا تھا۔ ذرا میں اپنا وطن گیا ہوا تھا جس کی بنیاد پر آپ سب سے گفتگو نہ ہو پائی تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ مظلوم کی آہ سے بددعا سے بچو اور ظالم کے ظلم سے اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں یا اسی طریقے سے کسی بھی مذاہب سے وہ تعلق رکھتا ہو، ہر ایک کو انسانیت بحیثیت انسان ہونے کے مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچانا ہے۔ اس عنوان کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ صحیح اور بہتر اور اسی طریقے سے جو حق ہے، جو درست ہے، صحیح بات کہنے اور آپ تک پہنچانے کی اللہ ہم کو توفیق عنایت فرمائے اور اپنی زبان پر روانگی عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے ظالم کہتے ہیں کس کو، مظلوم کیا ہے۔ ظالم وہ ہے جو کسی پر ظلم کرتا ہے، مظلوم اسے کہا جاتا ہے جس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس اعتبار سے بھی اس کی تعریف سمجھ سکتے ہیں، وَضَعُ الشَّيْءِ غَيْرِ مَحَلِّهِ، یعنی من غیر محلی، کسی کو کوئی چیز اس کی ہے اور اس کو دیے بغیر کسی اور کو وہ چیز دے دینا، یہ کیا ہے؟ ظالم ہے، ظلم ہے۔ اسی طریقے سے کوئی حق ہے کسی کا، وہ حق صرف اس کو ہی ملنا چاہیے، لیکن اس کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ غیر اس پر قبضہ کر لیتا ہے، تو گویا کہ یہ ظلم کیا۔ کیا کیا؟ یہ اس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اعتبار سے یہ بھی دیکھا جائے کہ آج فلسطین اور اسی طریقے سے جو غزہ پٹی ہے، ایک تو وہاں ظلم ہو رہے ہیں، بے انتہا ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے وہاں جان جا رہی ہے، خون بہایا جا رہا ہے۔ ایک فلسطین میں غزہ پٹی ہے اور ہندوستان میں بھی ایک غزہ ہے۔ کیا ہے؟ غزہ پٹی ہے
وہ کس اعتبار سے؟ وہ اس اعتبار سے کہ وہاں جان جا رہی ہے، یہاں مسلمانوں کی جو جائیداد ہے اور اسی طریقے سے پراپرٹی ہے یا زمین ہے وقف بورڈ کو لے کر کے آج کیا کہتے ہیں مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، اور کسی کو نہیں، غیر کو چھوڑیے، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کو ایک جانب رکھ دیجئے، لیکن دور اندیشی دیکھیے ظالم بادشاہوں کا، وہ ایک ناپاک خبیث انسان جو کیا کہتے ہیں وقف کی زمین پر جائیداد پر اس نے 400 کروڑ پر نہ جانے کتنے کمرے بلڈنگ بنائے ہیں، اس کو بچانے کے لیے یہ حکومت کیا کہتے ہیں وقف کا قانون کو لاگو کیا ہے۔ اور ایک بار یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو ہمت سے رہنا ہے، حوصلہ سے رہنا ہے، طاقت و بلندی سے رہنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور یہ مختلف طریقوں سے انداز اور کیا کہتے ہیں جو مسلمانوں کے بارے میں جو نقصان دہ چیز ہے اور مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، وہ چیز کیا کہتے ہیں پورے سال سوچ سوچ کر کے مسلمانوں کے خلاف قانون بنا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک غزہ ہے، غزہ پٹی ہے، اور دو ملک میں کیا کہتے ہیں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک تو برصغیر سے کیا کہتے ہیں فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے۔ کچھ دن پہلے یہ بات آئی تھی کہ سیز فائر کا اعلان کر دیا گیا، یعنی اب کوئی جنگ نہیں ہوگی، جنگ بند کر دی جائے گی، لیکن یہود جو ہے اس کے کیا کہتے ہیں آبا و اجداد میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ مکار ہے۔ کیا ہے؟ مکار ہے، عہد شکنی کرنے والا ہے، وعدہ خلافی کرنے والا ہے، جو معاہدہ وعدہ کرتا ہے اس پر وہ قائم دائم رہنے والی قوم نہیں ہے۔ اس نے معاہدہ کیا تھا لیکن اس نے اس معاہدہ کو توڑ ڈالا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہمارے اس ملک میں نہ جانے مختلف طریقوں سے کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ہم احساس نہیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے جس چیز کی قیمت جتنی ہوتی ہے انسان اسی کے جانب زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ مسلمان بہادر تھا اور ایمان کے سامنے ساری طاقتیں ہیج ہے، اس کی کوئی قدر قوت نہیں ہے۔ ایمان کی بنیاد پر کیا کہتے ہیں مسلمان نہ جانے بڑے سے بڑی طاقتوں سے انہوں نے مقابلہ کیا۔ اور میرے بھائیوں، مسلمانوں کو زمینی لڑائی سے اس کو ہرا نہیں پایا۔ اگر وہ جنگ لڑے، زمین سے لڑا جائے تو مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان ہمہ وقت تیار ہے اور اس کے لیے سینہ سپر کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا، زکات نہیں دے رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے گھر سے دور ہے، لیکن جب دین اسلام کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے تو مسلمان خاموش نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائیوں، عجیب و غریب کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، نہایت کمزور دودھ منہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، دور دراز سے میزائل چھوڑتا ہے، اور کیا کہتے ہیں نہ جانے کتنی بلڈنگیں، گھر اور جان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی جانے جاتی ہیں۔ وہ ظالم ہے، کم وقت شریف یاد رکھنا، رب ذوالجلال کا فرمان ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک یاد رکھو آپ کے پیغمبر کی پکڑ کاروگے بہت سخت ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، چھوڑتا ہے اور جینے دیتا ہے کہ تاکہ یہ باز آ جائے، لیکن وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو اللہ
نے دیکھا ہے، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، پہلے دور میں ہمیشہ مسلمان کیا کہتے ہیں آگے رہے ہیں، ہر اعتبار سے مسلمان آگے، اور ظالم کہ ظلم ہمیشگی نہیں ہے، ظلم پائیدار نہیں ہو سکتا، ظالم کچھ دن کے لیے وہ صحیح سالم رہتا ہے لیکن اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فرعون کا حال کیا ہوا، اس نے دعویٰ کیا تھا خدائی کا انا ربکم العالی، میں رب ہوں، اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میری سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایک نوجوان اس دھرتی میں پیدا ہونے والا ہے، تو اسی وقت سے فرعون یہ حکم لاگو کر دیا تھا کہ کوئی بھی لڑکا اگر پیدا ہو جائے تو اس کو ذبح کر دو، قتل کر دو، مار ڈالو، لڑکی ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ جس کو رکھے تو اس کو کون چکھے۔ رب ذوالجلال ایک دشمن اور خدا کے باغی اس کے گھر میں موسیٰ جیسے پیغمبر کو پالا۔ میرے عزیزوں، اللہ جس کو پناہ دے، جس کو رکھنا چاہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حابیل اور قابیل جو دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا ہے، کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا کس بنیاد پر؟ ایک لڑکی کے چکر میں۔ دونوں سگے بھائی ہیں، دونوں آپس میں لڑ پڑے، حابیل اچھا انسان ہے تھا اور جو قابیل ہے وہ کیا کہتے ہیں شر پسند تھا۔ یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ تو قابیل نے ظلمن قتل کیا اپنے بھائی کو، قتل کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ اب کیا کیا جائے، اس کو کیسے چھپایا جائے، اس کو کیسے چھپایا جائے۔ اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، اس کی عقل ٹھپ پڑ رہی تھی، تو ایک کوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، وہ بھی دور ہے۔ قال یا ویلتا اعجزت مثل هذا الغراب، یہ بندہ حابیل کو قتل کرنے کے بعد جب کوئی تدبیر نہیں سوجھی تو اللہ نے دو کوے کو بھیجا۔ ایک کوے کو مارنے کے بعد پاؤں سے گھسیٹ کر کے زمین کو کھودتا ہے، کیا کرتا ہے؟ زمین کو کھودتا ہے، پھر اس دوسرے کوے کو اس میں کیا کہتے ہیں ڈالنے کے بعد مٹی ڈالنے لگتا ہے، تو اس وقت قابیل کہتا ہے قال یا ویلتا اعجزت مثل هذا الغراب، ہائے میری کم بختی، میں اتنی بھی عقل نہیں ہے میرے اندر، یہ کوے ہم سے بہتر ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو کبوتر کو بھیجتے، مینا کو بھیجتے، گوریا کو بھیجتے، یا اسی طریقے سے فاختہ کو بھیجتے، حلال جانور کو بھیجتے، لیکن اللہ کوا کو بھیجتا ہے۔ کیوں؟ حیات الحیوان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کوا کی فطرت یہ ہے مکاری، کیا ہے؟ مکاری اور دھوکہ بازی اور کسی طریقے سے بدمعاشی اور دغا بازی، اس لیے یہ اس کو بھیجے کہ انہوں نے قابیل نے جو حرکت کیا ہے یہ غلط کیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایک جان کو بچانا، ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا، ایک زندگی کو بچا لینا گویا کہ پوری انسانیت کو بچایا اس نے۔ آئے دن یہ خبر ملتی ہے، اخباروں کی زینت بنتی ہے خبر کہ کہیں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ شوہر نے بیوی پر ظلم کر کے، تیزاب ڈال کر کے، پیٹرول ڈال کر کے اس کو کیا کہتے ہیں جلا کر راکھ کر دیا۔ کہیں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ بیوی اپنے معشوق کے ساتھ فرار ہو کر کے، عاشق کے ساتھ فرار ہو کر کے وہ اپنے شوہر کو قتل کر دیتی ہے۔ کہیں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ بیٹی کو حق سے محروم کر دیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کی شادی پر بہت
اب اس کے کوئی حق نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا، آپ دکھانے کے لیے اور شہرت کے لیے، ناموری کے لیے آپ نے پیسہ بے انتہا شادی میں خرچ کیا ہے، لیکن یہ شادی میں خرچ کر دینا آپ کے لیے کافی نہیں ہو جاتا، بلکہ آپ جو ان کے حق ہے بیٹی کا وہ آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہوگا. اگر آپ ان کو حق سے محروم کریں گے کل قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا اور جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا. میرے عزیزوں، ایک بات سمجھ لیجئے، حدیث میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کسی نے ایک بالش کے زمین کسی کی ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے لیا ہے، قبضہ کیا ہے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام 7 زمین کے طوق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے. اسی طریقے سے گھر میں، بستی میں، معاشرے میں، پریوار میں چند بھائی یا بہنیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے ہیں، بڑے بھائی ہے، اس نے خدمت کیا ہے، بے انتہا علاج کیے ہیں اور اسی طریقے سے ان کی خدمات رہے ہیں. اس بنیاد پر وہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ مل جائے. بالکل نہیں ملے گا. شریعت میں جو قانون ہے وہ ضرور بھی ضرور اسی کے مطابق آپ کو مل سکتا ہے، اور جو آپ نے خدمات انجام دیے ہیں کہ رب ذوالجلال اس کو دیکھتا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. چاہو گے کہ مجھے ایک ذرا مل جائے برکت کے؟ بالکل نہیں ملے گا. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. شراب میں اس کی زندگی گزر رہی ہے، جوا کھیلتا ہے، اسی طریقے سے سودی کاروبار ہے، لین دین ہے، رشوت ہے اور دیگر چیزیں ہیں، زنا ہے. یہ سب ساری چیزیں کیا ہے؟ اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے. اور ایک ظلم ہے اللہ کے ساتھ، کیا کہتے ہیں؟ ظلم کرنا. اللہ کے ساتھ ظلم کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے. ان میں سے یہ ہے کہ شرک سے بچنا. اسی طریقے سے سورہ لقمان میں اللہ نے کہا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بھاری ظلم ہے اور ناانصافی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ نے آپ کو صحت دی، طاقت دی اور اسی طریقے سے مال و زر سے نوازا ہے، ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن ان کے ساتھ کسی اور کو ساجد مان رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ کسی کو حاجت روا مان رہے ہیں، مشکل کشا مان رہے ہیں، یا اسی طریقے سے اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. یاد رکھیے اللہ اس کو گوارا نہیں کرتا. ایسا جو کرتا ہے اس نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. بے شک اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ظلم ایسی کیا کہتے ہیں شدید اور کیا کہتے ہیں سخت گناہ ہے. یہ میرے بھائیوں 2 گناہ کی سزا دنیا ہی میں اللہ دے دیتے ہیں. وہ 2 گناہ کیا ہے؟ ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے، ماں باپ کو ستانا، گالی دینا، مار پیٹ کرنا. بہت ساری ایسی اولاد ہے جو ماں کو گھسیٹ کر کے مارتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا گناہ کیا ہے؟ ظلم ہے. کیا ہے؟ ظالم کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا، دنیا ہی سے
اس کو سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بد دعا سے بچو، فإنه ليس له بينها وبين الله حجاب، کیونکہ ان کے اور مظلوم کے درمیان، دیکھیے کیونکہ ان کے اور جو اللہ ہے، اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے میزائل کو چھوڑا جائے تو بادل کو چیرتا ہوا جاتا ہے، اسی طریقے سے مظلوم کی آہ بد دعا، غریب کی بد دعا اور آہ اللہ اور اس کے دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ پاور ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، سلطنت ہے، حکومت ہے، میں اس کے بلبوتے پر کیس جیت جاؤں، یا اسی طریقے سے جو دوسروں کی زمین ہے وہ زمین میں اس کے بلبوتے پر اپنے قبضہ میں لے لوں۔ آپ دنیا میں یہ کر سکتے ہو، لیکن انجام کے اعتبار سے حقیقت میں بہت برا حال ہونے والا ہے۔ آج مسلمانوں کو آخرت پر یقین نہیں، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، کیسی زندگی ہوگی، ایک دن 50,000 سال کے ہوں گے، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ انسان مدہوش ہو چکا ہے دنیا کے پیچھے، دنیا ہی کو وہ اپنا حقیقی مسکن اور جا بنا لیے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں، کوئی زندگی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو بھی بادشاہ، حاکم ظلم کیا ہے کسی کے اوپر، اس کا انجام بہت برا ہوا۔ فرعون ظلم کیا تو اس کو اللہ نے ایسا ڈبو کر کے مارا، اور اس کی لاش کو اب تک بھی قبول نہیں کیا۔ اس کو مصر کے جو مال ہے شاپنگ، اس میں زینت کی چیز بنا کر کے رکھ دیا ہے کہ دیکھو کیوں اس نے ایسا کیا، کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر کے لوگ عبرت حاصل کریں کہ میں ظالم کا جو کیا کہتے ہیں، ظالم کے ساتھ جو میں رویہ اختیار کرتا ہوں، وہ دیکھو اس سے عبرت حاصل کریں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ جو مشہور و معروف ہے، مچھیرا ہے، مچھلی بیچنے والا، ایک بڑی مچھلی لے کر کے بیچارہ دن بھر تھک کر کے آتے ہیں۔ اس کے درمیان میں ایک چودھری، مکھیا جسے کہا جاتا ہے، چیئرمین بھی کہہ لیجیے، وہ کیا کہتے ہیں، آ کر کے کہتا ہے کہ یہ مچھلی بہت اچھی ہے، مجھے دے دو۔ اس نے کہا بھائی صاحب، یہ مچھلی کے ذریعے سے کچھ قیمت مل جاتی ہے، روپیہ، میں اس کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں، گزارا کرتا ہوں، اگر آپ کچھ روپے دے دیں گے تو مناسب ہے، آپ لے لیجئے۔ اس نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں، یہاں کے چودھری ہوں، یہاں کے میں بڑے آدمی ہوں، ہر ایک جانب میرا ڈنکا ہے، میری ہر ایک جانب شہرت ہے، لوگ مجھے بہت بڑا آدمی گمان کرتے ہیں، تجھے احساس بھی پتا نہیں، تم مجھ سے پیسہ مانگتے ہو۔ یہ کہہ کر کے ایک کیا کہتے ہیں، گھڑی لگا دیتے ہیں، تھپڑ مار دیتے ہیں، اور چھین کر کے وہ گھر روانہ ہو جاتا ہے۔ جب مچھلی بنانے لگتا ہے، اس کو نکالنے کے لیے نکال کر کے وہ اپنی بیوی کو دیتا ہے، تو مچھلی اس کو کاٹ لیتی ہے، اس کو کاٹ لیتی ہے، اس کی وجہ سے ذرا سی درد محسوس ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس وقت احساس نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ انسان جس سے مچھلی چھینا تھا، اس نے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اور دیکھ کر کے تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد پھر وہ اپنا گھر روانہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ مچھلی جو چھین کر کے گیا تھا، یہ چودھری انسان، اس کی درد شدید اور کیا کہتے ہیں درد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس نے آپ ایک طبیب کو بتایا، ڈاکٹر کو، تو اس ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ دیکھو درد شدید ہے اور رفتہ رفتہ کالا ہوتا جا رہا ہے، گویا کہ مان لیجیے کینسر کے مانند، ایک کام کرو، اس انگلی کو کاٹ دو ورنہ پورا بدن پھیل جائے گا۔ اس نے انگلی کاٹا، پھر کیا کہتے ہیں، اب جہاں سے کاٹا ہے وہاں سے درد شروع ہو رہا ہے،
پھر ہتھیلی تک پہنچا، پھر اس طبیب کے پاس جاتا ہے، پھر کہا کہ دیکھو ایک کام کرو، ہتھیلی تک ہاتھ کاٹ ڈالو۔ پھر اس نے ایسا کیا، ہتھیلی تک ہاتھ کاٹ دیا، پھر اس کے بعد یہ درد اتنی شدید اور تکلیف پہنچنے لگی، اس کو رات میں نیند نہیں آتی تھی اور ہمیشہ پریشان رہتا تھا، بدہوش رہا کرتا تھا۔ پھر اس کے جو درد ہے کونی تک پہنچتا ہے، پھر طبیب کہتا ہے اس کو کونی تک ہٹا دو۔ اسی طریقے سے 4 مرتبہ یہاں تک اس کے ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تڑپ رہا ہے، روڈوں میں ادھر ادھر روڈ میں گھوم رہا پھر رہا ہے اور اسی طریقے سے اس کو سکون نہیں مل رہا ہے۔ تو اسی درمیان میں ایک اللہ والے سے ملاقات ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے بھلا آدمی معلوم ہوتے ہو، بہت نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، آپ کے چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں امانت دار انسان ہو اور سچے انسان ہو، مجھے بتاؤ میری تکلیف بہت شدید ہے، پریشان ہو، اس کے کوئی حل بتاؤ، دعا بول دیجئے، دعا پڑھ دیجئے تاکہ مجھے آرام مل جائے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ دیکھو اللہ والے سوچتے ہیں دور سے۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ زخم کس طریقے سے تمہیں لگی؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے ایک مچھیرا سے مچھلی والوں سے مچھلی شکار کرنے والوں سے اس سے مچھلی لیا، ظلمن چھین کر کے دیا اور اس کو معاوضہ نہیں دیا، قیمت ہم نے نہیں دی، اور اسی طریقے سے میں اس کو لے کر کے آیا، وہ مچھلی نے مجھے کاٹ لیا جس کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے اور پورا ہاتھ کٹ گیا ہے، مولوی صاحب کچھ بتا دیجئے، دعا پڑھ دیجئے۔ اس نے کہا کہ یہ بیماری زمین کے نہیں ہے بلکہ آسمان کا ہے، یہ بیماری آسمان کے جانب سے ہے، زمین والوں کی طرف سے کچھ نہیں، آسمان والوں کی طرف سے ہے۔ یاد رکھو تم اس انسان سے ملو اور جا کر کے کیا کہتے ہیں معافی مانگ لو۔ یہ بندہ بھاگا بھاگا مارتا ہوا ادھر ادھر پھرتا ہوا جاتا ہے، ایک جگہ یہ مچھیرا ملتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی فلاں دن فلاں وقت آپ نے کیا کہتے ہیں مچھلی لے کر کے میرے سامنے سے گزرا تھا، میں آپ سے مچھلی لیا اور آپ کو اس کا معاوضہ نہیں دیا، اس کی قیمت ادا نہ کی اور میں نے آپ کو مارا تھا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ اس نے گھٹنا ٹیک دیا تو اس نے کہا کہ خیر مجھے یاد نہیں ہے لیکن آپ بول رہے ہیں تو چاہیے میں معاف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ پھر اس انسان نے کہا، چودھری نے، کہ اچھا ایک بات بتاؤ، تم جب مچھلی دے رہے تھے مجھے، میں لے کر کے جا رہا تھا، آسمان کی طرف دیکھ کر کے تم کیا کہے، کیا بول رہے تھے؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ کہا کہ میں یہ مچھلی کے ذریعے سے اپنے بچوں کو، بیوی کو کیا کہتے ہیں کام چلایا کرتا تھا، روزی روٹی کا اسباب اسی کے ذریعے سے چلا کرتا تھا، لیکن تم نے اس کو چھین لیا اور میں اپنے رب سے کہا کہ اللہ میں کمزور ہوں لیکن تو بڑا طاقتور ہے، اللہ ہم نہایت کمزور ہیں لیکن آپ بہت قوت کے مالک ہیں، اللہ آپ اس سے انتقام لے لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ نے میری دعا سن لی جس کی بنیاد پر تجھے اس عذاب کو مسلط کیا، اس کے بعد اس کو اس سے نجات ملتا ہے۔ میرے بھائیوں جو بھی ظلم کیا ہے، جو بھی ظالم ہے، اللہ اس کا انجام برا دکھاتا ہے، دنیا ہی میں اللہ اس کو سخت سزا دینا شروع کر دیتے ہیں، آخرت میں ہے ہی۔ اسی طریقے سے کسی کے گھر کے سامنے یا اسی طریقے سے دیوار سے لگ کر کے یا پڑوس میں آپ نے گاڑی کھڑی کر دی اور اس نے منع کیا ہے لیکن پھر بھی آپ نے ظلم رکھ رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے آپ کے اوپر کسی یتیم کے مال ہے، آپ اس کو امانت کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، اس میں خیانت کر رہے ہیں اور اس کے مال کو بیجا بغیر غلط جگہ میں استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ یاد رکھیے گا نماز کا اللہ نے حکم دیا ہے، نماز نہ پڑھنا یہ بھی ظلم ہے، روزہ رکھنا اللہ نے حکم دیا ہے، روزہ
نہ رکھنا یہ بھی ظلم ہے، زکات دینا، حج کرنا صاحب استطاعت ہے تو پھر بھی وہ نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے ظلم کیا، یہ ظالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا 3 شخص کے ساتھ میں کیا مدعی بنوں گا، میں ان کے طرف سے لڑوں گا۔ وہ 3 شخص کون ہے؟ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اللہ سے معاہدہ کرتا ہے، جو مجھ سے وعدہ کر لینے کے بعد اس کو توڑ ڈالتا ہے اور عہد شکنی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ دوسرا وہ انسان کے ساتھ میں مدعی بنوں گا، اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر کے اس کی قیمت کھائی ہو۔ اسی طریقے سے تیسرا وہ شخص جو مزدور تھا لیکن اس نے پورا دن مزدوری کی اور جب صبح سے شام تک اس نے کام کیا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس کی اجرت نہ دی، تو میں یہ مزدور جو ہے اس کے خلاف میں ان سے لڑوں گا۔ اور اسی طریقے سے آج دنیا بھر میں اور کیا کہتے ہیں مزدور جب کسی کے ہاں کام کر رہے ہیں یا صبح کے وقت ان سے صبح سے شام تک ان سے بہترین اور اچھی طریقے سے اور ان سے نچوڑ کر کے ان سے کام لیتا ہے، لیکن جب شام کے وقت ہوتا ہے تو وہ ٹال مٹول کرتا ہے، وہ ٹال مٹول کرتا ہے اور اس کے پاس ادائیگی کے بھی ہے روپیہ رقم ہے لیکن پھر بھی اس نے اس کی اجرت نہ دی ہے، تو یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں اس کے جواب دینے کے لیے تیار ہو جانا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مزدور کو مزدوری اس وقت دے دیا جائے اس کے پسینہ جو ہے خشک ہونے سے پہلے، سوکھ جانے سے پہلے آپ اس کو اس کی مزدوری ادا کر دیں۔ لیکن آج انسان اتنا کیا کہتے لالچی ہو چکے ہیں اور روپے کے اتنے دلدادہ ہو چکے ہیں اور دنیا میں وہ مگن ہے، وہ اپنے کی پڑی ہے اور دوسروں کو اس کی کوئی کیا کہتے پرواہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، یہاں تو چل جائے گا، دنیا میں جو ہے جو سو کام ہو رہا ہے چل رہا ہے چلنے دیجیے، لیکن رب ذوالجلال کے یہاں اس کے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ یاد رکھیں، آپ کسی کو کام میں لگائے ہیں، کوئی آپ کے یہاں کام کر رہے ہیں، آپ کسی کو مزدوری میں رکھے ہیں تو آپ ان کو اس کے کام سے فارغ ہونے سے پہلے اس کی جو رقم ہے، روپیہ ہے، جو ان کا معاوضہ ہے، دینے کی فکر کرنا ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو ان کے ساتھ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ میرے بھائیوں اسی طریقے سے ظالم جو حکمراں ہیں اور مختلف طریقوں سے کیا کہتے ہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم اٹھا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ آپس میں کیا کیا تدبیریں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سوچ کر کے کیا کہتے ہیں حکم لگاتے ہیں، قانون بناتے ہیں۔ یہ قانون کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے بھلا ہے، اچھا ہے، مسلمانوں کے لیے انصاف کی چیز ہے یہ، لیکن یاد رکھیے گا یہ کوئی انصاف کی چیز نہیں ہے۔ کیا ہے کہ انصاف؟ کس چیز کی انصاف؟ وہ جو یہ قانون بنائے ہیں اس کے مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو کمزور کر دیا جائے، اور یاد رکھیے اس کے ذریعے سے ہم جب زندگی گزار کر کے زندگی کی شام ہو جاتی ہے، جب مٹی میں جانا ہو تو 2 گز زمین بھی ملنا مشکل ہو جائے گا۔ اور سب سے یہ اہم بات یہ ہے کہ آج مسلمان ہی کیا کہتے ہیں وقف کی جو ہے پراپرٹی جائیداد ہے اس کی حفاظت نہیں کر پائے، مسلمان ہی اس کو غلط طریقوں سے استعمال کرتا ہے، اور گجرات میں تقریباً 22 کروڑ میں وقف کی
जमीन वहां की चेयरमैन बेच रहे हैं। ये देख करके हुकूमत की नजर पड़ती है तो जिसकी बुनियाद पर क्या कहते हैं ये हुक्म लागू करते हैं। आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट में ये जो अमित शाह जी है, ये इसने क्या कहा, ये कानून जो बनाई गई है हुकूमत की तरफ से है, इसको मानना पड़ेगा। कैसा मानना पड़ेगा? बाप के राज चलता है, तेरा मानना पड़ेगा। मुसलमान इसको तस्लीम नहीं करता है। इसी तरीके से जो गंजा है, टकलमिया, वो भी जो क्या कहते हैं खुराफात मचा करके रखा है। बुलडोजर साहब कहा जाता है उसे, जिसकी जिंदगी जो कमजोर है, बेचारा गरीब है, उनकी जिंदगी पैसा जोड़ते जोड़ते हुए एक छत खड़ा करने के लिए पूरी जिंदगी बीत जाती है। ये जालिम हुकूमत, ये कमीना शरपसंद इंसान उसको तोड़ देता है, एक मिनट में सेकंड भी नहीं लगता है। इनको एहसास करना चाहिए और इनको समझना चाहिए कि देखो मजलूम की आंख बद्दुआ से बचो, चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, किसी भी मज़ाहिब से वो ताल्लुक रखता हो, याद रखना इनकी आंख से बचना है। ये मेरे भाई मुसलमानों के लिए खैर नहीं है, अच्छा नहीं है। कहते हैं कि भला है और फायदा है, कोई फायदा नहीं है, बल्कि तेरे पीछे तुमने जो सोचा है वो सोच क्या कहते हैं हम लोग भी जानते हैं। हम क्या कहते हैं जाहिल नहीं है कम वक्तों, तुम समझना और सोचना। और इसी तरीके से बहुत सारे हमारे अकाबिरीन हैं, बड़े हैं और लड़ रहे हैं। अल्लाह हमको तो ताकत दे, कुव्वत दे और इसी तरीके से